فروزن تحت نشینی کا دن، جسے ایرینڈیل کے دروازوں کے لیے گرم جوشی اور شفافیت کے نئے دور کا آغاز بننا تھا، برف کے ایک ٹوٹتے ہوئے مظاہرے پر ختم ہوا۔ ملکہ ایلسا، جو اپنی طاقتور جادوئی صلاحیتوں کو بہت عرصے سے چھپاتی آئی تھی، اسے مزید دبانے میں ناکام رہی، اور یوں اس نے ابدی سردیوں کو آزاد کر دیا۔ برف گھنی، تیز اور چبھتی ہوئی فیورز پر چھا گئی، فواروں کو جما دیا اور سلطنت کو نیلگوں شیشے جیسے سراٹے میں قید کر دیا۔ شہزادی اینا کے دل میں ذمہ داری کا گہرا احساس خوف سے لڑ رہا تھا۔ وہ شہریوں کو کانپتے، پریشان ہوتے اور اپنی کشتیوں کو اچانک جمع ہوا دیکھ کر بے بس پاتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اس کی بہن کے دل کا درد تھا جو دنیا کے سامنے جم کر ظاہر ہو گیا تھا، اور صرف وہیں اسے تلاش کر سکتی تھی۔ وہ ایک جذباتی، جلد فیصلہ کرنے والی عورت تھی، کوہ پیمائی کے لیے بالکل نااہل مگر شدید حفاظتی محبت سے بری ہوئی۔ اس نے ایرینڈیل کی فوری حفاظت جنوبی جزائر کے دلکش شہزادے پرنس ہانس کے سپرد کی، وہیں جو چند گھنٹے پہلے سمجھدار اور مہربان لگا تھا۔ بس سب کچھ سنبھالے رکھنا، اس نے کہا، اپنی پتلی مگر ناکافی چادر مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے۔ میں اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں، میں موسم گرما واپس لاؤں گی۔ اینا نکل پڑی۔ برف کئی جگہوں پر کمر تک پہنچ چکی تھی، سورج آسمان میں محض ایک مدھم بے اثر نقطہ تھا۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ کتنی غیر تیار تھی۔ سردی اس کے ریشمی لباس کو کاٹتے ہی اندر اتر رہی تھی، اور جمی ہوئی ولڈرنیس کی وسعت اسے لرزا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک تنہائی میں کھڑی جھونپڑی ملی، وارنڈنگ اوکنز، ٹرینڈنگ پوسٹ اینڈ سونا۔ اندر دیودار کی خوشبو اور جلتی لکڑی کی تپش میں وہ ایک بھاری بھرکم شخص سے ملی جو گاجر کی بے تحاشا قیمت پر مالک سے جھگڑ رہا تھا۔ یہ کرسٹوف تھا، برف کاٹنے والا، جس کی روزی ایلسا کے جادو نے اچانک چھین لی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ہمسفر ایک اونچی باموں والا سمجھدار ہرن سوین تھا، جس سے کرسٹوف ایسے بات کرتا جیسے وہ انسان ہو۔ نارتھ ماؤنٹین، اینا نے لرزتے ہوئے دہرایا۔ مجھے نارتھ ماؤنٹین جانا ہے، میری بہن ملکہ ایلسا وہاں ہے، مجھے ایک رہنما چاہیے۔ کرسٹوف، جو اس جادوئی برفانی طوفان میں واپس پہاڑوں کی طرف جانے کے خیال سے ساتھ ناہوش تھا، آخرکار پیسے سے نہیں بلکہ اینا کے مایوس سچائی اور اس کی طرف سے سارا سامان خرید لینے کے بعد مان گیا۔ اس نے صاف کر دیا کہ وہ اسے پہاڑ کے دامن تک لے جائے گا۔ یہ ایک مزدوری کا معاہدہ تھا، دوستی نہیں۔ ٹھیک ہے، کرسٹوف بڑبڑایا، سوین کی باگیں ٹھیک کرتے ہوئے، لیکن تم بات نہیں کرو گی، گانا نہیں گاؤ گی، اور صرف اشارہ کرو گی جب ضروری ہو۔ اینا منزل کے خیال میں اتنی گم تھی کہ برا ماننے کا وقت ہی نہیں تھا۔ تینوں، شہزادی، برف کاٹنے والا اور ہرن، طوفان میں پہاڑ کی چڑھائی شروع کر کے ٹریڈنگ پوسٹ کی گرمائش پیچھے چھوڑ آئے۔ سفر نہایت کٹھن تھا۔ کرسٹوف ماہر تھا، خطرناک دراڑوں اور برف سے ڈھکی چٹانوں کو حیرت انگیز آسانی سے پار کرتا ہوا۔ اینا کے برعکس بڑی طرح جدوجہد کرتا، ان کے درمیان پہلے بندھن ایک خاصی خطرے سے قائم ہوا۔ بھوک سے بے چین بیڑیوں کے ایک حملے نے انہیں ایک ساتھ بچ نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ جان لیوا حملہ تھا جسے صرف کرسٹوف کی سمجھداری اور سوین کی پھرتی نے نجات دلائی۔ اس دورے سے سکون کے بعد انہیں بیڑیوں سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز ملی، ایک چلتا پھرتا بولتا ہوا برف کا آدمی۔ یہ مہلوک ناقابل یقین حد تک خوش مزاج اور سردی سے مکمل طور پر بے خبر، چوڑے دانتوں والے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہیلو سب لوگ، میں اولاف ہوں، اور تم لوگ کون ہو؟ اینا نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بچپن کی یادوں کا کردار تھا جسے وہ اور ایلسا برف سے بنایا کرتی تھی۔ ان کی بچپن کی ہنسی کا ایک جیتا جاگتا ٹکڑا اولاف کی موجودگی نے ثابت کر دیا کہ ایلسا کے اندر محبت کرنے والی کھیلتی مسکراتی بچی ابھی بھی زندہ ہے، برف اور خوف کے نیچے چھپی ہوئی۔ اولاف نے اپنی خواہش بتائی، مجھے گرمی پسند ہے، گرم گلے، میں دھوپ میں کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ کرسٹوف نے سوین سے بڑبڑا کر کہا، میں اسے بتانے لگا ہوں، مگر اینا نے فوراً مداخلت کی اور اولاف سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ گرمی واپس لانے کے سفر میں شریک ہو سکتا ہے۔ اولاف کی معصوم امید نے طوفان کے بے رحم پن کو کچھ دیر کے لیے پیچھے دھکیل دیا۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے گئے، طوفان کم ہوتا گیا اور اس کی جگہ ایک پراسرار روحانی سکون نے لے لی۔ ہوا پتلی ہو گئی، برف گہری، اور پھر نارتھ ماؤنٹین کی چوٹی پر برف کا محل نمودار ہوا۔ یہ ایک ایسا محل تھا جو ناقابل یقین کرسٹل سے بنا ہوا تھا، کوسے قزح کی روشنی میں چمکتا ہوا اور ہنرمندانہ نقش و نگار سے مزین۔ یہ محل شاندار تھا مگر اتنا ہی خوفناک بھی، اپنی تنہائی کے باعث۔ اینا ان دونوں سے آگے بھاگ گئی، اسے معلوم تھا کہ اسے یہ اکیلا ہی کرنا ہوگا۔
محل کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا، ایک برفیلا گرجا گھر جہاں سردی سانس کو جما دیتی۔ اس نے ایلسا کو مرکزی حال میں پایا، وہ برف کی نیلی چمکتی ہوئی نئی پوشاک میں ملبوس تھی، اس کے وجود سے نازک مگر خطرناک طاقت پھوٹ رہی تھی۔ ایلسا پرسکون دکھتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خوف چھپا ہوا تھا جو اس انسان کا ہوتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ کبھی محفوظ یا محبوب نہیں ہو سکتا۔ بہنوں کی ملاقات درد اور غلط فہمیوں سے بری ہوئی تھی۔ ایلسا، تمہیں واپس آنا ہوگا، اینا نے فریاد کی، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے۔ ایرینڈیل جمع ہوا ہے، تمہیں سردی ختم کرنی ہوگی۔ میں نہیں کر سکتی، ایلسا نے خوفزدہ سرگوشی کی، پیچھے ہٹتے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، میں صرف سب کچھ بگاڑ دیتی ہوں۔ اینا نے سمجھانے کی کوشش کی، دلیل دینے کی کوشش کی، کھوئی ہوئی بہنوں والے برسوں کے رشتے کو جگانے کی کوشش کی، لیکن ایلسا اپنے خوف میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ کچھ بھی سن نہ سکی۔ اینا نے بتایا کہ وہ محافظ اس کی تلاش میں ہیں اور سلطنت تباہی کے دہانے پر ہے، اس امید پر کہ شاید میں یہ سن کر ایلسا اپنی تنہائی سے باہر نکل آئے، مگر اس کے برعکس یہ خبر اسے مزید ٹوٹنے پر مجبور کر گئی۔ میں صرف اکیلی رہنا چاہتی ہوں، ایلسا چیخی، اور اس کی جادوئی طاقت ایک جھٹکے کی صورت میں باہر پھٹ پڑی۔ اس کے ہاتھ سے ایک تیز نوکیلا برف کا ٹکڑا نکلا، وہ اینا کے دل کو چوک گیا، لیکن اس کی چھاتی میں گہرائی تک پیوست ہو گیا۔ درد تیز تھا، مگر اینا نے اسے پوری طرح محسوس بھی نہ کیا، وہ اسے سمجھانے پر قائم رہی، اور اسے گھبراہٹ میں ایلسا نے غیر ارادی طور پر دیو ہیکل خوفناک برفیلا گول مارش میلو پیدا کر دیا تاکہ وہ سب وہاں سے بھاگ جائیں۔ اینا، کرسٹوف اور اولاف کو وہ گرجتا ہوا برفیلا گول پہاڑ سے نیچے دراتا رہا، نیچے کی طرف گرنا، اور وہ افراتفری بڑی دوڑ اینا کے اندر اٹھنے والے درد کو بڑھاتی گئی۔ وہ اسے محسوس ہوا اس کی چھاتی کے مرکز سے ٹھنڈ کی گہری لہر پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے اولاف اور کرسٹوف نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ اینا زرد پڑ چکی تھی، لڑکھڑا رہی تھی، اور اس کے بالوں کی نوکیں خوفناک حد تک سفید ہو رہی تھی۔ وہ اسے ٹرولز کی چھپی ہوئی وادی میں لے گئے، جہاں گرینڈ ہیبیپی نے ان کے سب سے بڑے خوف کی تصدیق کی۔ اس کے دل کو برف کا ٹکڑا لگا ہے، بوڑھے ٹرول نے غمگین لہجے میں کہا۔ اگر یہ نہ نکالا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے برف بن جائے گی۔ صرف سچے پیار کا عمل ہی جمع ہوا دل پگھلا سکتا ہے۔ اینا نے اصرار کیا کہ حل بالکل واضح ہے، پرنس ہانس، وہ اسے چاہتا تھا، اس نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی، اس کا ایک بوسہ یقیناً وہ سچا عمل محبت ہوگا جس سے برف پگھل سکتی ہے۔ کسی اور راستے کے نہ ہونے پر کرسٹوف، جو اس وقت اپنی بے بسی سے اندر تک ٹوٹ چکا تھا، اینا اور سوین کو دوڑاتا ہوا واپس ایرینڈیل کی طرف لے گیا۔ وہ رات کے مردہ سکوت میں ایرینڈیل پہنچے، شہر برف کی چادر اوڑھے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کرسٹوف نے مردہ جمتی ہوئی اینا کو سیدھا محل کے دروازے تک لے گیا، جہاں ہانس منتظر کھڑا تھا۔ اس نے اینا کو شہزادے کے حوالے کر دیا، دل میں ایک عجیب انجانا درد لیے۔ کرسٹوف شکریہ کا انتظار کیے بغیر سوین کو موڑ کر واپس پہاڑوں کی طرف چلا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور شہزادی بچ جائے گی۔ ہانس اینا کو آگ کے پاس لے گیا، اسے نرمی سے ایک صوبے پر لٹایا اور آگ کو بھڑکایا۔ اینا بے قابو کپکپاتے ہوئے اسے فریاد کرنے لگی، ہانس، میں جم رہی ہوں، مجھے تم سے بوسہ چاہیے، یہی واحد طریقہ ہے۔ ہانس نے اسے دیکھا، محبت سے نہیں بلکہ ایک سرد حسابی مسکراہٹ سے جو اس کی تمام ظاہر نرمی کو مٹا گئی۔ اس نے اسے بوسہ نہیں دیا، اس کے بجائے وہ پیچھے ہٹ گیا اور آگ کو بجھنے دیا۔ او اینا، وہ بولا، اس کی آواز میں محبت کا ہلکا سا بھی نشان نہیں تھا۔ کاش یہاں کوئی ہوتا جو تمہیں چاہتا، مگر اب نہیں، کوئی نہیں۔ ہانس نے اپنا اصلی شفاق منصوبہ ظاہر کیا، اینا سے شادی، پھر ایلسا کو ختم کر دینا، ایرینڈیل کے تحت پر قبضہ کرنا، اور آخر میں اینا کو بھی بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اینا کے سینے میں جمع ہوا برف کا ٹکڑا اس کے منصوبے کے لیے بالکل موزوں تھا، اسے صرف یہ یقینی بنانا تھا کہ وہ مر جائے اس سے پہلے کہ کرسٹوف یا کوئی اور اس تک پہنچ سکے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اینا کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور سیدھا بڑے حال میں جا کر اعلان کیا کہ اینا سردی سے دم چھوڑ چکی ہے، اور مرنے سے پہلے وہ دونوں شادی کے وعدے کر چکے تھے۔ اب غمزدہ بیوہ شوہر کی حیثیت سے اس سلطنت کا عارضی کنٹرول سنبھال لیا اور حکم دیا کہ ملکہ ایلسا جو قید میں تھی کو فوراً پھانسی دی جائے۔ فیورٹ پر کرسٹوف اس عجیب بے چینی کو جھٹک نہیں پا رہا تھا، وہ سوین کی طرف دیکھتا جس نے اسے ٹہکا دیے جیسے کہہ رہا ہو کہ لوٹ چلو۔ اینا کا زرد چہرہ، اس کی ہمت، کرسٹوف جان گیا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر آیا ہے، وہ اینا کو چاہتا تھا، یہ سچ تھا، خوفناک مگر ناقابل تردید، اور وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ وہ فوراً سوین کو موڑ کر واپس محل کی طرف دوڑا، اس طوفان سے لڑتا ہوا جو پورے وادی کو تباہ کر رہا تھا، وہ طوفان جو ایلسا کے دل کے غم سے پیدا ہوا تھا۔
محل کے اندر اولاف کسی طرح اس جمی ہوئی کمرے تک پہنچ گیا۔ اس نے اینا کو آگ سنبھالنے میں مدد دی اور بتایا کہ کرسٹوف واپس آ رہا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اینا، اولاف نے کہا۔ اس کی سادگی میں ایک عظیم سچائی چھپی ہوئی تھی۔ سچا پیار کسی اور کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے پہلے رکھنا ہوتا ہے۔ اینا نے سمجھ لیا کہ سچے پیار کا عمل کوئی عاشقانہ بوسہ نہیں بلکہ ایک بے لوث قربانی ہے۔ اسے کرسٹوف کو ڈھونڈنا تھا، لیکن اس لمحے باہر سے ایک نئی آواز آئی، تیگوں کی ٹکر اور قدموں کی دھمک۔ ایلسا اپنی قید سے نکل کر برفانی طوفان میں بھٹک رہی تھی۔ اینا لڑکھڑاتی ہوئی برف سے ڈھکے فیورڈ پر پہنچی، جہاں ہانس اپنی تلوار ایلسا کے سر پر اٹھائے کھڑا تھا، مارنے کے لیے بالکل تیار۔ کرسٹوف چند ہی میٹر کے فاصلے پر تھا، اس کا نام پکارتے ہوئے۔ اینا کے پاس ایک لمحے کا فیصلہ تھا، اپنی محبت کو چننا یا اپنی بہن کو بچانا۔ اس نے ایلسا کو چنا۔ اپنی ہری طاقت کے ساتھ اس نے اپنے جمے ہوئے جسم کو ایلسا اور ہانس کی تلوار کے درمیان ڈال دیا۔ ضرب کبھی لگی ہی نہیں۔ تلوار جب اس کے برف بنے ہاتھ سے ٹکرائی، اینا کا پورا وجود مکمل جامد برف میں تبدیل ہو گیا۔ ایلسا خوف سے چیخ اٹھی، اس کی بہن کی قربانی کو دیکھ کر۔ اس کا غم اتنا شدید تھا کہ وہ تمام سردوری جسے وہ سالوں سے تیز کرتی رہی تھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ اینا کے برفیلے مجسمے کو گلے لگا کر روئی، پھر حیرت انگیز طور پر آہستہ آہستہ اینا کے وجود پر جمی برف ٹوٹنے لگی۔ اس کا جمع ہوا دل اس کی بہن کے بے لوث محوس پیار کے عمل سے پگھلنے لگا۔ تبدیلی فوری اور مکمل تھی۔ اینا کے بالوں سے برف غائب ہو گئی اور ان کے ارد گرد کی ہوا گرم ہونے لگی۔ ایلسا نے آخرکار سمجھ لیا، محبت ہی اس کی جادو کو قابو کرنے کی کنجی ہے۔ خوف دور ہوتے ہی وہ اپنی طاقت کو ہتھیار نہیں، اپنے دل کے اظہار کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ طوفان تھم گیا، بندرگاہ کی برف پگھل گئی اور موسم گرما ایرینڈیل میں واپس آ گیا۔ ہانس فوراً بے نقاب ہوا اور گرفتار کر لیا گیا۔ کرسٹوف جھجکتے ہوئے مگر خوشی سے بلا اینا سے گلے ملا اور اولاف، ایلسا نے اسے ایک چھوٹا دائمی برفانی پادل دے دیا تاکہ وہ ٹھنڈا رہ سکے، اور یوں پہلی بار وہ دھوپ دیکھ سکتا تھا جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتا رہا تھا۔ ایرینڈیل محفوظ تھا، اب خوف نہیں بلکہ دو بہنوں کی بے پایا محبت حکومت کرتی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔